بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ یقیناً ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہم سب پیارے آقا علیہ السلام کے قریب ہو جائیں۔ تو اگر ہم 313 بار درود پاک پڑھنے کے عادی ہیں تو ہمارا زیادہ درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کر لیا جائے گا۔ نبی کے عاشقوں کی عید ہوگی عید محشر میں، کوئی قدموں میں ہوگا کوئی سینے سے لگا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد انما الاعمال بالنیات۔ تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آئیے ہم اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے خود عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ روایات میں ایک مرتبہ ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کہیں بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگے، پھر تھوڑی ہی دیر بعد رونا شروع ہو گئے۔ رب کریم جو سب چھپی باتیں جانتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا اے ملک الموت تم مسکرائے کیوں، پھر روئے کیوں؟ عرض کیا یا اللہ پاک ایک مرتبہ تو نے مجھے حکم دیا، میں ایک خاتون کی روح قبض کرنے پہنچا، میں نے دیکھا کہ وہ دور ریگستان میں تھی، اس کے ساتھ اس کا دودھ پیتا بچہ بھی تھا، اس کے علاوہ دور دور تک کوئی موجود نہیں تھا۔ اس خاتون کی روح قبض کرتے وقت مجھے بچے پر بہت رحم آیا اور میں رو دیا۔ بہرحال حکم تھا، روح تو قبض کرنی ہی تھی، چنانچہ میں نے اس بچے کو وہیں چھوڑ کر ماں کی روح قبض کر لایا۔ آج اچانک اسی بچے کے متعلق سوچ کر مجھے رونا آ گیا۔ عرض کیا اے مالک کریم یہ تھی میرے رونے کی وجہ، اور مسکرایا اس لیے تھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص کی روح قبض کرنے پہنچا، وہ بہت بوڑھا ہو گیا تھا، کمر اس کی جھک گئی تھی، لاٹھی کے سہارے وہ چلتا تھا۔ جب میں روح قبض کرنے پہنچا تب وہ ایک موچی کے پاس تھا اور اس کا جوتا ٹوٹ گیا تھا۔ وہ موچی سے کہہ رہا تھا کہ میرے جوتے کا ایسا مضبوط تلوا جو نیچے ہوتا ہے سول، ایسا سول لگاؤ کہ کم از کم 1 سال گزر جائے۔ اسے دیکھ کر میں مسکرا پڑا کہ دیکھو کتنا بوڑھا ہو چکا ہے، میں ابھی اس کی روح قبض کرنے والا ہوں اور یہ سال بھر زندہ رہنے کی امیدیں لگائے بیٹھا ہے۔ تو آج میں اسی بوڑھے کے متعلق سوچ کر مسکرا رہا ہوں۔
اللہ پاک نے فرمایا بے شک جس نے تجھے رلایا وہی ہے جس نے تجھے ہنسایا ہے. یعنی جس نے تجھے رلایا تھا آج وہی ہے جو تجھے ہنسا رہا ہے. یعنی اے ملک الموت، وہ بچہ جس پر رحم کھا کر تمہیں رونا آیا تھا، یہ وہی تھا جو بڑا ہوا، لمبی عمر پائی، بڑھاپے کو پہنچا. یہی وہ بوڑھا تھا جس کی لمبی امید کو دیکھ کر تم مسکرا دیے. پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، ہاتھی جیسے بھی نہ چھوڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب یہ واقعہ ذرا اس پر ہم غور کرتے ہیں. ہمیں دو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. سب سے پہلے تو اللہ پاک کی قدرت دیکھیے کہ ایک دودھ پیتا بچہ، ایک اس کی ماں، دونوں ریگستان میں، دور دور تک کوئی موجود نہیں. اس حالت میں جب ماں کا انتقال ہو گیا تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ بچے کو کس نے اٹھایا ہوگا؟ صحرائی جانوروں سے بچے کو کس نے بچایا ہوگا؟ اس کی پرورش کس نے کی ہوگی؟ ہمارے گھروں میں بچے موجود ہیں، پرورش بھی پا رہے ہیں، ظاہری اسباب بھی موجود ہیں، دیکھ بھال کے لیے ماں بھی موجود ہے، کما کر لانے کے لیے والد صاحب موجود ہیں. اس بچے کے پاس بیچ صحرا میں کون تھا؟ کوئی نہیں تھا. پھر وہ بچہ زندہ بچ گیا اور سال ہا سال کی زندگی گزار کر بڑھاپے کو بھی پہنچ گیا. تو پتا چلا کہ اسباب کے ہم محتاج ہیں. وہ مالک کریم قادر مطلق ہے. بظاہر جہاں سب اسباب ختم ہو جاتے ہیں اس کی قدرت وہاں بھی اسباب پیدا فرما دیتی ہے. وہ ہے منزہ شرکت سے، پاک سکون و حرکت سے، کام ہے اس کے حکمت سے، کرتا ہے سب قدرت سے. لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا یہ 5-6 فٹ کا جو ہے یہ ہم وجود ہے، اس پر بھی اللہ پاک کی قدرت ہی کام کرتی ہے. ہمارا اس پر بھی اختیار نہیں چلتا. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہتے ہیں اسے ایک مقرر مدت تک ٹھہرائے رہتے ہیں، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں اور عمر دیتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو. اور تم میں سے کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہے گا؟ کیا اس پر ماں کا اختیار ہے؟ کیا بچے کا اختیار ہے؟ بچہ پیدا ہو گیا، اب وہ بچپن ہی میں وفات پا جائے گا یا جوانی کی عمر کو پہنچے گا، اس میں کوئی ہمارا اختیار ہے؟ جوان ہو گیا، اب بڑھاپا بھی دیکھ پائے گا کہ نہیں دیکھے گا، کیا اس میں ہمارا اختیار ہے؟ کتنے ہیں بھری جوانی میں ہی موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، بیچارے اتنے ضعیف، اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ موت کو چاہتے ہیں مگر موت نہیں آتی. کوئی اختیار نہیں ہے. یہ سب اس مالک کریم کے فیصلے ہیں. وہ جسے چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے ہی نوازتا ہے. اور اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟
کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ سفید اس کا، سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلہ جان جلا رہا ہے، بجھا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اللہ اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ملک الموت علیہ السلام کے واقعے میں جس بوڑھے کا ذکر ہوا، اس میں ہمارے لیے ایک سبق یہ بھی ہے کہ وہ شخص بوڑھا تھا، موچی سے کیا کہہ رہا تھا؟ جوتے کو ایسا مضبوط سول لگاؤ کہ کم از کم 1 سال تو نکال ہی دے۔ ادھر ملک الموت علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے تھے کہ دیکھو 1 سال کی امید لگائے بیٹھا ہے، جبکہ اس کی موت کا وقت بھی آ چکا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم سب کا بھی یہی حال ہے۔ ہم نہیں جانتے موت کب آنی ہے، معلوم نہیں اگلی سانس بھی لے پائیں گے نہیں، کل کا سورج دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں، ہم نہیں جانتے۔ ہماری خواہشوں، تمناؤں، لمبی امیدوں کو دیکھیں تو آئندہ کئی سال کی منصوبہ بندی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بڑھاپا اچھا گزارنے کے لیے مال ابھی سے جمع کر رہے ہیں، بینک بیلنس بڑھایا جا رہا ہوتا ہے، آئندہ سالوں کے لیے چیزیں ذخیرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹی چیز بھی بازار سے خریدنی ہو تو پوچھتے ہیں کہ اس کی وارنٹی کیا ہے۔ جی ہاں، ان چیزوں کی تو وارنٹی ہے، مگر افسوس ہماری کوئی وارنٹی نہیں۔ آج جو ہم مضبوط پائیدار کئی سال تک چلنے والی چیز خرید رہے ہیں، عین ممکن ہے کہ یہ یہیں کی یہیں رہ جائے اور ہم موت کے گھاٹ اتر جائیں۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک چکور ڈبہ بنایا، چکور، اور اس کے اندر ایک لکیر لگائی، پھر اس لکیر کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی لکیریں لگا دی، پھر فرمایا، پھر ایک ڈبے کے باہر ایک لکیر کھینچی، پھر فرمایا کہ یہ جو ڈبے کے اندر ایک لکیر ہے نا، یہ ہے انسان، اور یہ جو اس کے چکور ہے نا، چکور چورس یہ جیسے ہے، یہ ہے اس کی موت، یہ ڈبہ اس کی موت ہے جس نے انسان کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں اندر، یہ مختلف آفات ہیں جو انسان کو چمٹی ہوئی ہیں۔ انسان ایک سے بچ جاتا ہے تو دوسری سے ڈس لیتی ہے، اور وہ ڈبے کے باہر جو لکیر ہے نا، جو ڈبے کے باہر لکیر ہے، یہ ہے انسان کی امید۔ آتے ہوئے آذاں ہوئی،
جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چل دیے۔ یعنی اس عبرت ناک حدیث پاک نے ہمارے حالات کی پوری عکاسی کر دی۔ واقعی موت نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ ہم ذرا اپنے آس پاس کے ماحول پر، اسباب پر ذرا غور تو کریں۔ بجلی موت کا ذریعہ، ہماری گاڑی موت کا ذریعہ، ہماری بیماری موت کا ذریعہ، ہمارا کھانا ہمارے اندر اتر کر زہر بھی بن سکتا ہے، لہذا یہ بھی موت کا ذریعہ ہے۔ غور کیجئے، موت نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ ہم مختلف قسم کے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، کبھی بیماری آتی ہے، کبھی تنگ دستی آتی ہے، کبھی بچوں کی فکر، کبھی اپنی فکر، کبھی کھانے کی فکر، کبھی کمانے کی فکر، ہزار قسم کی فکروں اور مسائل اور آفات میں ہم گھرے ہوئے ہیں، جبکہ ہماری امیدیں سال ہا سال کی ہیں۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کل کا سورج بھی دیکھنا ہے یا نہیں، مگر پلاننگ ہماری 100 سال کی، خواب ہم لمبے لمبے دیکھ رہے ہیں، نہ جانے یہ خواب پورے بھی ہو پائیں گے یا نہیں ہوں گے۔ اگر پورے ہو بھی گئے تب بھی موت تو بہرحال آنی ہی آنی ہے، قبر میں تو اترنا ہی اترنا ہے، روز قیامت اللہ پاک کی بارگاہ میں پیشی تو ہونی ہی ہونی ہے۔ مگر افسوس قبر کی، قیامت کی، ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں۔ سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں کس طرح سمجھا رہے ہیں کہ کسی طرح ہماری سمجھ میں آقا علیہ السلام کی باتیں آ جائیں اور ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ پیارے آقا کا فرمان سنیے، یعنی اس دنیا کی مثال ایک کپڑے جیسی ہے۔ یہ کپڑا ہے نا، کپڑا، اس کپڑے جیسی ہے، اور کپڑا بھی وہ کہ جو شروع سے آخر تک کٹا ہوا ہے۔ فَبَقِيَ مُتَعَلِّقًا بِخَيْطٍ فِي آخِرِهِ، بس آخر میں ایک دھاگے کے ساتھ اٹکا ہوا ہے۔ وَيُوشِكُ ذَلِكَ الْخَيْطُ أَن يَنْقَطِعَ، قریب ہے کہ یہ دھاگا بھی ٹوٹ جائے۔ اور کسی شاعر نے یہاں اس کی عکاسی کی، ایک یہ جہاں اور ایک وہ جہاں، دونوں جہاں کے درمیان ہے فاصلہ ایک سانس کا۔ گر آ گئی تو یہ جہاں، اور گر رک گئی تو وہ جہاں۔ یعنی صرف ایک ڈوری ہی تو ہے، مختصر سی ڈوری، کمزور سی ڈوری، چند منٹ کی آکسیجن نہ ملے سانس رکنے لگتی ہے، اٹک جاتی ہے، دم گھٹ جاتا ہے، بس یہ ڈوری ٹوٹنے کی دیر ہے، بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ ایک واقعہ کسی کتاب میں لکھا تھا، ایک شخص تھا، اپنے شہر کے ماہر ترین ڈاکٹر کے پاس گیا اور اپنا چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر صاحب واقعی ماہر تھے، انہوں نے اچھی طرح چیک اپ کیا، خون کے ٹیسٹ کروائے، رپورٹس آ گئیں۔ وہ شخص اپنی رپورٹس لینے ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوشی اور تسلی کے ساتھ رپورٹس اس شخص کو پکڑائیں اور کہا کہ آپ کی ساری رپورٹس ٹھیک ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ فی الحال نہیں ہے۔ اس شخص نے وہ رپورٹس لی، گھر جانے کے لیے مڑا تھا، وہیں گر گیا۔ دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ بے وفا دنیا پہ مت قبر میں
تجھ کو پائے گا، موت آنی پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، دنیا میں رہ جائے گا یہ دب دبا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم کی مثال یہ ہے کہ اس کے آس پاس 99 موتیں منڈلا رہی ہوتی ہیں، اگر ان سے بچ جائے تو بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، حتیٰ کہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے اسباب موت بے شمار ہیں، ہر گھڑی موت سر پر کھڑی ہے، لیکن اگر اللہ پاک کے حکم سے ان سے بچ گیا آخر بڑھاپا تو آئے گا ہی، جس کے بعد موت یقینی ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق دے۔ بڑی سخت عبرت کی بات ہے، دیکھیں ذرا پیچھے، ذرا ماضی میں دیکھیں اپنے جا کے، اس دنیا میں کیسے کیسے لوگ آئے۔ فرعون جسے تاج اور تخت اور حکومت بخشی گئی، خدائی کا دعویٰ کرنے والا بدبخت کافر، نمرود، حامان، قارون، وہ کیسی کیسی طاقتوں والے، کیسے کیسے عہدوں والے، مال و دولت اور عزت و مرتبے والے، روب و دبدبے والے، ان کی بھی ہزاروں خواہشیں تھیں، لاکھوں تمنائیں ہوں گی، بہت خواب سجائے ہوں گے، مگر افسوس موت نے انہیں بھی آ دبوچا اور فنا کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ تابعی بزرگ حضرت وہب بن منبع رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دوران سفر ایک پہاڑ پر پہنچے، وہاں ایک گھر تھا جس کے 2 دروازے تھے، آپ علیہ السلام اندر داخل ہوئے، اندر ایک تخت تھا، اس کے اوپر کسی کی لاش رکھی تھی اور اس کے اوپر 70 حلے یعنی خوبصورت کپڑے ڈالے ہوئے تھے، سر کے پاس ایک تختی رکھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس تختی کو پڑھا، اس پر لکھا تھا کہ میں شداد بن عاد ہوں، میں 1000 سال زندہ رہا، میں نے 1000 لشکروں کو شکست دی، میں نے ہی شہر ارم بنایا، مگر افسوس جب میری موت کا وقت آیا تو میری سب تدبیریں جواب دے گئیں، میں نے دنیا بھر سے طبیبوں کو اپنے محل میں جمع کیا، مگر ان میں سے کوئی بھی موت کو ٹال نہ سکا، بس جس نے مجھے دیکھا اسے دنیا کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اے لوگو، خود پر دنیا کے دروازے تنگ کرو، تم اتنی بادشاہت کے مالک نہیں ہو جس کا میں مالک تھا، تم اتنا عرصہ زندہ نہیں رہو گے جتنا عرصہ میں زندہ رہا، تم اتنا جمع نہیں کر سکو گے جتنا میں نے جمع کیا۔ ہاں سن لو، دنیا دھوکے باز ہے، قاتل ہے، اپنے طلبگار کے ساتھ کھیل کھیلتی رہتی ہے۔
بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے۔ اللہ اللہ، پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا دار الغرور ہے، دار الغرور، دار الغرور، دھوکے کا مقام۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ پاک کا کلام ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ پارہ 4 ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 185 ہے، ترجمہ کنز العرفان ہے، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ ہم یہ سمجھتے کہ طاقتور ہیں، ہم سمجھتے کہ ہم جوان ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، بینک بیلنس ہے، بڑا عہدہ ہے۔ کسی کو لمبی امیدیں لے ڈوبتی ہے، کوئی اپنی ہوشیاری اور چالاکی پر فخر کرتا ہے، کسی کو اچھی آواز پر گھمنڈ ہوتا ہے، کوئی اپنی عقل کے غرور میں کھویا رہتا ہے۔ مگر افسوس، یہ دنیا دھوکا ہے، وقت گزرتے کچھ خبر نہیں ہوتی، آخر اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آخری ہچکی آتی ہے، سانس اٹکتی ہے، اور سب کچھ ادھر ہی دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ کہاں گئی دولت؟ کہاں گئی جوانی؟ کہاں گئی طاقت؟ کہاں گیا عہدہ؟ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ دنیا میں رہ جائے گا یہ دبدبا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا۔ تیری طاقت، تیرا فن، تیرا عہدہ کچھ نہ کام آئے گا، سرمایہ تیرا۔ حضرت سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ یہ بہت بڑے بادشاہ تھے، انہوں نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا۔ روایت میں ہے ایک مرتبہ یہ ایک ایسے شہر میں پہنچے، وہاں لوگوں کے پاس دنیاوی مال بالکل نہ تھا، انہوں نے قبریں تیار کر رکھی تھی۔ صبح ہوتی قبروں کی طرف آتے، ان کی یاد تازہ کرتے، انہیں صاف کرتے، ان کے قریب نمازیں پڑھتے۔ بڑے عجیب لوگ تھے، گھاس کھاتے تھے، پتے اور سبزیاں کھاتے تھے، پیٹ بھر لیتے تھے، اور اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے سردار کے پاس تشریف لائے، سلام اور دعا کے بعد کہا کہ میں تمہیں ایسی حالت میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی قوم کو اس حالت میں نہیں دیکھا۔ سردار بولا، کس حالت کی بات کر رہے ہو؟ فرمایا، یہی کہ تمہارے پاس دنیاوی مال و متاع کچھ بھی نہیں ہے۔ سردار بولا کہ ہم نے سونا چاندی جمع کرنے کو برا سمجھتے ہیں، ہم لوگ سونا چاندی کو جمع کرنا برا سمجھتے ہیں، کیونکہ جسے یہ چیزیں ملتی ہیں وہ ان میں مگن ہو کر آخرت کو بھول بیٹھتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، تم نے قبریں کیوں تیار کر رکھی ہیں؟ سردار بولا، یہ اس لیے کہ تاکہ جب ہم قبروں کو دیکھیں تو ان کی یاد تازہ ہو، اور اس کے ذریعے ہم دنیا کے لالچ سے بچ جائیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ تم لوگ گھاس پتے اور سبزیاں وغیرہ کیوں کھاتے ہو؟ سردار بولا کہ کھانا جب حلق سے اترتا ہے نا، تو چاہے کیسا ہی ہو پھر اس کا کوئی مزہ باقی نہیں رہتا۔ ان سوال جواب کے بعد سردار نے ہاتھ بڑھا کر ایک کھوپڑی اٹھائی اور کہا، حضرت ذوالقرنین، کیا آپ یہ جانتے ہیں کون ہے؟ فرمایا، نہیں۔ سردار بولا، یہ ایک بادشاہ تھا، اللہ پاک نے اسے دنیا والوں پر شاہی عطا فرمائی، مگر اس نے ظلم و ستم کیا، سرکش بن گیا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ ایک وقت آیا، اس کی روح نکلی، یہ موت کے گھاٹ اتر گیا، اب راستے میں پڑے پتھر کی طرح بالکل بیکار ہے۔ ہاں،
اس کے اعمال شمار کر لیے گئے ہیں جن پر آخرت میں سے سزا دی جائے گی۔ اتنا کہنے کے بعد سردار نے ایک اور کھوپڑی اٹھائی اور کہا کہ اے ذوالقرنین، کیا آپ جانتے کہ یہ کون ہے؟ فرمایا نہیں، بتاؤ یہ کون ہے؟ سردار بولا یہ بھی ایک بادشاہ تھا، یہ پہلے والے بادشاہ کے ظلم اور زیادتیاں دیکھ چکا تھا، اس نے عاجزی اختیار کی، اللہ پاک سے ڈرا، عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتا رہا، آخر اس کو بھی موت آئی، اس کے بھی اعمال شمار کر لیے گئے، آخرت میں اسے ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی نو جوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات سچ ہے، موت آنی ہے اور آنی ہی آنی ہے، یہ کسی طرح بھی ٹالی نہیں جا سکتی، یہ بات ہم سب جانتے ہیں، پھر بھی دنیا کے کھیل تماشوں میں لگے رہتے ہیں، کبھی سوشل میڈیا، کبھی پکنک، کبھی بیجا ہوٹلنگ، کبھی دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں کی بیٹھک۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی جہاں طاق میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دن رات کا آنا جانا، سورج کا نکلنا پھر ڈوب جانا، دن ہفتے مہینے سالوں کا گزرتے جانا، موت کا یہ قاصد ہیں، اس میں سمانے عبرت ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی۔ ترجمہ کنز العرفان، اے انسان بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالی نے ایک شخص سے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہو گئی؟ آج 60 سال۔ فرمایا 60 سال سے تم اللہ پاک کی طرف سفر کر رہے ہو، ان قریب اس کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے۔ صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ تمہاری زندگی دنوں کا مجموعہ ہے، ایک دن گزر گیا تمہاری زندگی کا ایک حصہ پورا ہو گیا۔ کسی دانا کا قول ہے، آدمی اس دنیا پر کیسے خوش ہو سکتا ہے جب کہ یہاں دن مہینوں کو اور مہینے سالوں کو اور سال زندگی کو کم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ 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 اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو لمبی عمر دے لیکن نیکیوں والی دے، نیکیوں والی۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال ہوا، ای الناس خیر، کہ بہترین آدمی کون ہے؟ فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں، بہترین آدمی ہے وہ۔ پھر فرمایا ای الناس شر، سب سے برا بندہ کون ہے؟ فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال برے ہوں۔ اللہ 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 پاک ہم سب کو لمبی عمر دے لیکن نیکیوں والی۔ گناہوں کی عادت سے توبہ کریں، نماز نہ پڑھنے کی عادت ہے تو 5 وقت نماز کی پابندی اور جماعت کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں، تہجد کی عادت اپنا لیں،
اشراق، چاشت، اوابین کے نوافل پڑھنے کی عادت بنا لیں، درود پاک کی کثرت کیا کریں، قافلوں میں سفر کو معمول بنائیں، اپنے اعمال کا جائزہ لینے، نیک اعمال کا رسالہ پر کرنے کی عادت بنا لیں، نیکی کی دعوت دینے والے بنیں، سنتوں پر لباس اپنائیں، سنت کے مطابق زلفیں رکھیں، داڑھی شریف سجا لیں، امامے کا تاج سجا لیں، اور غصہ کرنے کی عادت ہے تو اپنے اندر حلم پیدا کریں، برداشت پیدا کریں۔ حسد، تکبر، خود پسندی، یہ سارے باطنی امراض سے اپنے دل کو صاف کر لیں، اچھی عادات اپنائیں، اچھے انداز اپنائیں، اور جنت میں جانے والے کاموں میں مصروف ہو جائیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو صحیح انداز میں اپنی عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکال دے اور آخرت کی محبت ڈال دے، اور ہم آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔